السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. قابل صد احترام لائق صد تکریم سامعین مکرم، سب سے پہلی بات تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں فاضل مدینہ یونیورسٹی نہیں ہوں. شاید ہمارے محترم مہمان کو غلطی لگی ہے یا کسی نے ان کو غلط لکھ کے دیا ہے. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میری اور آپ کی زندگی کی کتاب. میری اور آپ کی زندگی کی کتاب، کتاب زندگی. بس میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. جب بھی کوئی مسلمان بالغ ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، جوانی کی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھتا ہے، جس کی آخری حد 15 سال کا ہر جوان، کچھ لوگ اس سے پہلے بھی جوان ہو جاتے ہیں. جب انسان 15 سال کی لاسٹ عمر کو پہنچتا ہے تو اس انسان کی زندگی کی کتاب مرتب ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک لکھنے والا، ایک رائٹر اس کے پاس موجود ہے، اور مجھ سمیت، آپ سمیت ہر شخص جب سے اس کی عمر 15 سال ہوئی تھی، جب سے وہ جوان ہوا تھا، اس وقت سے ہی اس نے اپنی کتاب لکھوانی شروع کر دی. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. میرے اور آپ کے کندھوں پہ بیٹھے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے مقرر کردہ 2 فرشتے، ایک دائیں اور ایک بائیں بیٹھا ہوا ہے، جو میری اور آپ کی زندگی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتا جا رہا ہے، ایک ایک ادا کو تحریر کرتا جا رہا ہے. جو میں بولتا ہوں، جو میں کرتا ہوں، جو لوگوں کے ساتھ میرا رویہ ہوتا ہے، میری لوگوں کے ساتھ سرگوشیاں، میرا اونچی بولنا، کسی کے ساتھ ہم کلام ہونا، کسی سے گفت و شنید کرنا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، اللہ کے وہ بیٹھے ہوئے فرشتے اس کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں، اور سب کچھ لکھا جا رہا ہے. انسان اچھا کرے تب بھی لکھا جا رہا ہے، انسان برا کرتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. سب کچھ رب کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا، یہ نوٹ کیا ہوا مٹ نہیں سکتا، یہ فرشتوں کا لکھا ہوا مٹ نہیں سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. قیامت کا دن ہوگا، ہم یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں گے اور بولیں گے: اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. او میرے بندے، آج اپنی کتاب کو خود پڑھ لے، حساب و کتاب کے لیے یہی کافی ہے. تو نے کیسی زندگی گزاری تھی، آج تو کس چیز کا حقدار ہے؟ انعام تیرا مقدر ہے، سزا تیرا مقدر ہے، تجھے کیا ملنے والا ہے؟ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. حساب و کتاب کے لیے اپنی کتاب کو پڑھ لے. اس میں ظلم نہیں کیا گیا، زیادتی نہیں کی گئی، وہی کچھ لکھا ہے جو تو اپنی زندگی میں کرامن کاتبین کو لکھواتا آیا ہے. جو بھی آپ بولتے ہیں اور جو بھی میں بولتا ہوں، جو ہم کرتے ہیں
جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کریں گے، زندگی کے آخری سانس تک میں اور آپ مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، ہم ایک کتاب لکھتے جا رہے ہیں جو قیامت کو میرے اور آپ کے سامنے پیش ہونے والی ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی کاتب کتاب لکھتا ہے نا، اپنی کتاب کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ میری اور آپ کی اخروی اس کتاب کے بھی کامیاب بنانے کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ بس میں 2-4 ضابطے آپ کے سامنے رکھ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا ضابطہ، جب بھی کوئی لکھنے والا لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی کتاب کا عنوان کیا رکھوں۔ اس کے لیے پیارا سا عنوان منتخب کرتا ہے جس کے اندر کشش ہوتی ہے، جو پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ میری اور آپ کی کتاب کا بھی ایک عنوان ہے۔ او بھائی سن ذرا اپنی اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر، تیری زندگی ساری اچھی گزر جائے، اگر تیری اور میری زندگی کی کتاب کا عنوان اچھا نہیں ہوگا، یاد رکھنا زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہیں، بیکار ہیں۔ وہ میری اور آپ کی زندگی کا عنوان ہے توحید کا عنوان، ایمان کا عنوان۔ اگر میرے اور آپ کے اندر توحید نہیں ہے، اگر میری اور تیری کتاب کے ٹائٹل پہ توحید نہیں، تو سن لے، اللہ کے راستے میں سخاوتیں بھی کر لو، اللہ کے راستے میں جو مرضی کر لو، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ قرآن اس کا اعلان کرتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، بیت اللہ بھی بنا لو، حاجیوں کو پانی بھی پلا لو، جو مرضی کر لو، اگر ایمان نہیں ہے اللہ کا تمہارا کوئی عمل بھی خالق و مالک کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میرا باپ بہت سخی تھا، سخاوت کے دریا بہانے والا، اس کی سخاوت کی مثالیں مشہور ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی سخاوت میرے باپ کو نفع دے گی؟ فرمایا کاش کہ وہ ایمان لے کے آ جاتا۔ اس کی زندگی کی کتاب میں ایمان نہیں ہے، اس کی کتاب زندگی کا عنوان توحید کا عنوان نہیں ہے۔ اگر عنوان توحید کا ہوگا پھر یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی، جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، آخر کار اس کو اللہ جنت کا داخلہ نصیب کر کے ہی چھوڑیں گے۔ وہ آخر کار اللہ کی جنت میں جا کے رہے گا جس کی کتاب کا عنوان اچھا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، اس کے اندر کفر کی غلاظت نہیں ہے، عنوان شرک سے پاک ہوا، توحید کے نور سے منور ہوا میری اور آپ کی زندگی کا، تو پھر میرے بھائی اعمال اگر اچھے ہوئے دخول اول مل جائے گا، اچھے نہ بھی ہوئے ایمان پہ مرنے والا آخر کار اللہ کی جنت کا مالک بن کے ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے پیغمبر کا فرمان ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو مرتے وقت اخلاص کا کلمہ نصیب ہو گیا وہ اللہ کی جنت کا مالک بن گیا۔ لیکن اگر کتاب زندگی کا عنوان ہی اچھا نہیں ہے، اگر کتاب زندگی کا عنوان توحید والا نہیں ہے، تو آج سے کئی 100 سال پہلے اللہ کے نبی گزرے تھے، ان کی بات کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اس کو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ اپنی کتاب زندگی کو چیک کیجئے، میری اور آپ کی کتاب زندگی کا عنوان توحید والا مضبوط بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میں مشکلوں میں جا کے مصائب کے اندر پھنسا ہوا کہیں کڑے اور دھاگے تو نہیں پہنتا، اپنی مصائب کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے کہیں درباروں پہ جھکتا تو نہیں ہوں، کہیں سجدے تو نہیں کرتا ہوں، اللہ کا حق چھین کر اس کی مخلوق میں تو نہیں بانٹتا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ابھی سے فکر کیجئے، ابھی سے اپنی کتاب زندگی کا عنوان مرتب کر لیں، ابھی سے اپنی کتاب زندگی کو خوبصورت کر لیں، عنوان اچھا دے لیں۔ یہی بات کہی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان کان میں ہی کلمہ پڑھ لیں، میں اس کلمے کے ذریعے اللہ کے سامنے کم از کم جھگڑ تو سکتا ہوں نا، کہ میرے چچا کے پاس کتاب زندگی کا عنوان موجود ہے، جو عنوان اللہ کو مطلوب ہے، جو عنوان اللہ کو چاہیے، جو اس کے رسول نے بتایا، جو کتاب کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آئے گی قیامت کو،
میرے بھائیوں اس کا عنوان توحید کا عنوان بنا لیں، اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت کتاب مرتب کرنے کے لیے خوبصورت عنوان اور اس کا خوبصورت ٹائٹل چن چکے ہیں۔ پہلے مرحلے سے آپ گزر گئے، آگے بڑھیے۔ دوسرا مرحلہ، لکھنے والا لکھنے بیٹھتا ہے، سوچتا ہے کتاب کے عنوانات کیا ہونے چاہیے، مین سرخیاں کیا ہونی چاہیے، مین ہینڈگیں کیا ہونی چاہیے۔ مؤلف، مصنف، مرتب سوچتا ہے اس کتاب کے اندر کون سی سرخیاں ہوں جو نمایاں ہوں، اس کو دیکھ کر پڑھنے والے کو اپنی طرف وہ کھینچیں، پڑھنے والے کو مجبور کریں، مجھے پڑھ، مجھے دیکھ، مجھے پڑھ کے دیکھ میرے اندر کیا ہے۔ میرے بھائی، میری اور آپ کی بھی وہ کتاب جو قیامت کو کھلنے والی ہے، اس کے عنوان خوبصورت بنائیے، اس کے عنوانات خوبصورت بنا لیں۔ نماز کا عنوان رکھیں اس کے اندر، زکوٰۃ کا عنوان رکھیں اس کے اندر، اور ذکر و اذکار کا عنوان، تلاوت قرآن کا عنوان، روزے کا عنوان، اذکار اس کا عنوان رکھیں۔ اچھے اعمال، صلہ رحمی، اللہ کے ساتھ جڑنا، اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ عنوان اپنی کتاب کے اندر مرتب کرتے جائیں۔ اچھا سے اچھا عنوان لانے کی کوشش کریں، اچھا سے اچھا عنوان آیا، شاید تیرا اور میرا کوئی ایک عنوان، تیری اور میری کوئی ایک نیکی مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جس کو میں نے حقیر جانا ہو، تو نے معمولی سمجھا ہو، میرے نزدیک، تیرے نزدیک وہ معمولی چیز ہو، رب کو اتنی پیاری آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، تھی تو فاحشہ، تھی تو بنی اسرائیل کی وہ بکاؤ مال جو بازار کا مال ہوتا ہے، تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کتے کو پانی پلا کے اپنی زندگی کے عنوان کو خوبصورت کر دیا۔ فشکر اللہ لہا فغفر لہا، اللہ کو ترس آتا ہے، مالک نے زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دیا۔ اپنی زندگی کا عنوان خوبصورت بنانے کے بعد عنوانات بھی خوبصورت بناتے جائیے، عنوان اچھے اچھے چنتے جائیے، جس بھی نیکی کا موقع ملے اس کو ضائع نہ کیجیے، معمولی نہ سمجھیے۔ میری اور آپ کی نظروں میں معمولی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی نظروں میں حقیر ہو سکتی ہے، چھوٹی ہو سکتی ہے، رب کے ہاں چھوٹی نہیں ہوتی۔ اسی لیے حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان جب اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کھجور کی گٹھلی کے برابر کوئی چیز دیتا ہے، میرا مالک اس کو بڑھاتے 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 احد پہاڑ کے برابر لے جاتا ہے۔ تیری اور زندگی کے عنوان، میری اور تیری زندگی کی کتاب کے عنوان اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی ہے، عنوانات نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اذکار بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، علم بھی سیکھیں، عمل بھی کریں، دعوت بھی دیں، توحید کو پھیلائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کی ضرورت پڑے جہاد بھی کریں، تن من دھن اللہ کے لیے قربان کر دیں۔ میرا اور آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی کتاب کے مطابق بسر ہونا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی کتاب زندگی کے عنوان خوبصورت بنانے شروع کر دیے، عنوان خوبصورت کر لیے۔ تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے، جب بھی کوئی مؤلف، مصنف کتاب کو مرتب کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے عنوان کے بعد جو اس کے نیچے میں عبارت لکھوں، اس عبارت کے اندر کوئی بیہودہ لفظ نہیں ہونا چاہیے، اچھا سے اچھا لفظ ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی بات ہونی چاہیے، عبارت خوبصورت ہونی چاہیے۔ اگر عبارت خوبصورت نہ ہوئی وہ کتاب کامیاب نہیں ہوتی، وہ کتاب ناکام ہو جاتی ہے۔ عنوان خوبصورت دے دینے سے کتابیں اچھی نہیں بنتی، عنوان خوبصورت دینے کے بعد جو اس کے نیچے عبارت لکھی ہوگی وہ عبارت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ نماز تو بھی پڑھتا ہے، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، عنوان دے لیا، سوچ میری نماز کیا سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، میں نماز ویسے پڑھتا ہوں جیسے میرے اللہ کو مطلوب ہے، جیسے اس کے پیغمبر نے سکھلائی ہے۔ اور میرے بھائی، اگر تیرا عنوان بہترین ہے، عنوان خوبصورت ہے، لیکن نماز تیری وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے، سلام کیا، فرمایا جاؤ واپس پلٹو، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، زبان نبوت ہلتی ہے، جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری ہوئی نہیں ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، اور ماشاءاللہ فضلاء فارغ ہونے والے علماء بھی بیٹھے ہیں، لم جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو ماضی منفی میں لے جاتا ہے، لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں ہے۔ صحابی پھر
پھر نماز پڑھی. یہ نہیں کہا میں تو پڑھ کے آ رہا تھا. واپس پلٹے, نماز پھر پڑھی, پھر واپس آئے, پھر گزرے, پھر سلام کرتے ہیں, جواب ملتا ہے لوٹ جاؤ, ارجع فصلی. عنوان اچھا چن کے آئے تھے, اس کی ہیڈنگ خوبصورت نہیں ہے, اس کی عبارت خوبصورت نہیں ہے, لوٹو پیچھے, نماز پڑھو. تم نے نہیں پڑھی. صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھی. چوتھی مرتبہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے تو پھر ایسے ہی آتی ہے, آپ ہی مجھے سکھا دیں. اس کا معنی کیا ہوا؟ زندگی کی کتاب عنوان ہیڈنگ بھی خوبصورت بنا لی, لیکن اگر اس کی عبارت خوبصورت نہیں ہے تو میرے بھائی پھر وہ میری اور آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے, ہیڈنگ خوبصورت رکھنے کے ساتھ عبارت خوبصورت کا معنی یہ بھی ہے تیری اور میری کتاب کے اندر لغویات نہیں ہونی چاہیے, بیہودہ باتیں, بیہودہ گفتگو, گالم گلوچ, حسد و بغض و کینہ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایک کلمہ بولتا ہے, زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے, اس ایک لفظ کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. صرف ایک کلمہ بولا, ایک جملہ بولا, ایک کلمہ بولنے سے 70 سال کی مسافت جہنم کی گہرائیوں کے اندر. یہ نمازی, یہ روزے رکھنے والا اپنے ایک لفظ کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم کی گہرائیوں میں اترتا چلا جاتا ہے. جب بول تو سوچ کے بول. میں جو بول رہا ہوں کتاب زندگی میں لکھا جا رہا ہے, فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں. کہیں میرا یہ بول, یہ کلمہ, زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ قیامت کے دن کہیں میری رسوائی کا باعث نہ بن جائے. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے انسان اتنی خوبصورت بات کرتا ہے, اتنی پیاری بات کرتا ہے, اس کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی اتنی وقت نہیں ہوتی. ایک اچھا جملہ ہے بس, اس کو نہیں پتا اس کی قدر کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے. اللہ کے ہاں وہ جملہ اتنا پیارا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا ایک جملے کی وجہ سے اللہ کی جنتوں کا مالک بن جاتا ہے, صرف ایک جملے کی وجہ سے. میرے بھائی سوچ, میری اور آپ کی کتاب زندگی کے اندر عبارات کیسی جا رہی ہیں, میں عبارتیں کیسی وہاں مرتب کروا رہا ہوں. کہیں میں گالم گلوچ تو نہیں کر رہا, کہیں میں کسی کے دل کو دکھا تو نہیں رہا, کہیں میری گالم گلوچ کی وجہ سے, زبان کے نکلے ہوئے کلمات کی وجہ سے, زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے کسی کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے. اور میرے بھائی اپنی کتاب زندگی کے عنوان کو خوبصورت کرنے کے بعد عبارات کو بھی خوبصورت کیجئے, عبارتیں خوبصورت ہو جائیں. پھر ایک چیز اور بھی بہت ضروری ہوتی ہے اچھی کتاب لکھنے کے لیے, جس کا مؤلف اور مصنف بڑا خیال کرتا ہے. چوتھی چیز وہ کیا ہے؟ جہاں بیٹھ کے میں وہ کتاب لکھوں وہ ماحول بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ مؤلفین جانتے ہیں, شور میں بیٹھ کے کتاب لکھی جائے اس کتاب کے اندر لطف نہیں ہوتا, اس کتاب کے اندر مٹھاس نہیں ہوتی, اس کتاب کے اندر چاشنی نہیں ہوتی, اس کتاب کے اندر جاذبیت نہیں ہوتی جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچے, ایسا نہیں ہوتا. میں اور آپ بھی اپنا ماحول چیک کریں. کتاب زندگی ہر وقت لکھی جا رہی ہے. میں اور آپ جب تک سو نہیں رہتے, جب سو جاتے ہیں, جب تک سوئے ہوتے ہیں, اس وقت تک کتاب نہیں مرتب ہوتی. اٹھ کھڑے ہوئے, جب اٹھ گئے کتاب لکھنی شروع ہو گئی, پھر سوئیں گے, پھر کام ٹھپ ہو جائے گا, پھر اٹھیں گے, پھر کام شروع ہو جائے گا. جب میں اور آپ سو جاتے ہیں پھر کتابیں لکھنی بند ہو جاتی ہے, جب پھر اٹھتے ہیں پھر شروع ہو جاتی ہے. چیک کر اٹھنے سے لے کر سونے تلک میرا ماحول کیسا ہے. میں نے اپنا ماحول اسلام کے مطابق بنایا کہ نہیں؟ اگر میرا اور آپ کا ماحول کتاب زندگی کا ماحول خوبصورت ہے, قرآن و سنت کے مطابق ہے, وہ ماحول ہے جو اللہ کو پسند ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں, آپ تاجر ہیں, اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں, ماحول اسلام کے مطابق بنائیں, اس طرح تجارت کریں جیسے شریعت حکم دیتی ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, امام البانی اس روایت کو صحیح لغیر ہی کہتے ہیں, التاجر الصادق الامین. آپ نے فرمایا جو تجارت کرتا ہے, سچ بولتا ہے, امانت داری کا پاسداری کرتا ہے, قیامت کے دن اٹھے گا, اللہ نبیوں اور صدیقوں کا ساتھ اس کو نصیب فرمائیں گے. کیوں؟ اس نے اپنی تجارت کا ماحول اسلامی بنایا. اپنی کتاب زندگی کا ماحول ٹھیک کر لیں. جب کتاب لکھی جا رہی ہے
اس ماحول کے اندر رہو اس ماحول میں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ ماحول بنائیں جو اللہ کو پیارا ہے۔ گھر ہو، دکان ہو، مکان ہو، اولاد کے پاس ہوں، بیوی کے پاس ہوں، دوستوں کے پاس ہوں، جہاں مرضی بیٹھو، ماحول ٹھیک کر لو۔ میرے بھائی، اگر کتاب کو مرتب کرتے ہوئے ماحول غلط ہو گیا، پھر یاد رکھنا قرآن مجید کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست بنا کے اس کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش کہ فلاں کو بیلی بنا کے اس کی مجلس میں نہ بیٹھا ہوتا۔ کیوں؟ اس کی مجلس کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب مرتب ہے، ہو رہی ہے، ماحول ٹھیک کر لیں، کتاب خوبصورت بن جائے گی۔ ماحول ٹھیک کر لو، یہ ماحول بھی بڑا مؤثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین کی مجلس لگی ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، فرشتے واپس جاتے ہیں نا، اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہاں سے آئے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے ہو؟ یا اللہ فلاں جگہ پہ گئے تھے، وہاں لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ لمبی حدیث ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جاؤ گواہ بن جاؤ، میں نے ساروں کو ہی معاف کر دیا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ میں غور کیجئے، جو بات میں کرنی چاہتا ہوں، ماحول کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ بولتا ہے یا اللہ وہاں تو ایک آیا تھا کسی اپنے کام کے لیے، وہ درس سننے نہیں آیا تھا، وہ قرآن سیکھنے نہیں آیا تھا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ تو کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، یہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس مجلس کو دیکھ کر وہاں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ اتنا پیارا ماحول ہے، جو اس ماحول کے اندر آ جاتا ہے میرے ہاں وہ بھی خوش نصیب بن جاتا ہے، بدبخت وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی خوشیاں سمیٹ کے جاتا ہے، رحمتیں لے کے جاتا ہے، برکتیں لے کے جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اپنی زندگی کی کتاب لکھ رہے ہیں، میں بھی لکھ رہا ہوں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، اس کا ماحول ٹھیک کر لیں۔ آپ سونے لگے ہیں، اب سونے کے بعد تو کتاب زندگی بند ہو جائے گی نا، لیکن اگر آپ سونے کا ماحول بھی اسلام کے مطابق بنا لیں، با وضو ہو جائیں، وضو کر کے دل صاف کر کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بستر میں ایک فرشتہ گھس جاتا ہے کہ جب بھی کروٹ لیتا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ اس نے اپنا ماحول اسلام کے مطابق بنا لیا۔ اپنی کتاب زندگی کا ماحول بھی ٹھیک کر لیں۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، آخری چیز اور بھی کئی ہیں لیکن بس آخری بات بیان کرتا ہوں۔ جب کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھ لیتا ہے، اس کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، اپنی کتاب کو دوبارہ چیک کرے، دوبارہ دیکھے کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر لے۔ خالق و مالک نے مجھے بھی آپ کو بھی موقع دیا ہے۔ او کتاب زندگی لکھنے والے انسان، تیری بھی کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اگر کتاب لکھتے لکھتے 70 سال کا بوڑھا ہو گیا، 80 سال کا بابا ہو گیا، 65 سال کا بزرگ ہو گیا، بال سفید ہو گئے، ہاتھوں پہ راشا آ گیا، ہاتھ کپ کپاتے ہیں، زندگی میں دوڑ لگائی، دیکھا اوہو کیا کر کے آیا ہوں، 65 سال تو ضائع کر لیے، مالک کی نافرمانیوں میں غلط کتاب لکھواتا گیا، اب کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ایک موقع اور بھی ہے۔ کیا؟ آجا تنہائی کے عالم میں، پر جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے وہ نظر ثانی بھی کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کو، دوبارہ چیک کرتا ہے اس کو، کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ اور میرے بندے تو نے کتاب لکھی ہے، ساری غلط لکھوا بیٹھے ہو، ساری کتاب کے عنوان بھی خراب ہیں، بس مین سرخی، مین عنوان، ٹائٹل وہ صحیح ہے، اندر سب کچھ ہی خراب کر دیا، عنوان بھی خراب کر دیے، عبارتیں بھی خراب کر دی، ماحول بھی خراب مل گیا۔ اب بھی موقع ہے، تھوڑی سی پروف ریڈنگ کر لے، بیٹھ جا تنہائی کے عالم میں، تیری آنکھ سے اگر ایک آنسو بہ نکلا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا تلج النار عین بکت من خشیت اللہ او کما قال، وہ آنکھ جہنم کی آگ میں کبھی جا ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتی ہے۔ آجا ایک آنسو بہا دے، اللہ کے سامنے ایک آنسو بہا لے، یا اللہ میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، میں 40 سال کا ہو گیا ہوں،
32 سال کا ہو گیا ہوں، 25 سال کا گبرو جوان ہو گیا ہوں، تیری نافرمانیاں کر رہا ہوں، جوانی پہ قدم رکھا ہے، تیری بغاوتیں کر رہا ہوں، ایک آنسو بہا دے، ایک آنسو خلوت میں بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے، پھر کیا ہوگا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر کتاب زندگی کو خوبصورت کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک دن ملے، 2 دن ملے، 2 ماہ ملے، پھر زندگی خوبصورت گزارتا ہے۔ اللہ کریم کہتے ہیں 65 70 80 سال کی لکھی ہوئی ساری غلط کتاب ہم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرشتوں اس کی ساری عبارتوں کو، سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، جب تک یہ زندگی کی سانس باقی ہے، میرے اور آپ کے پاس یہ آخری چیز موجود ہے۔ میرے بھائی کتاب مرتب ہو گئی، مصنف نے کتاب لکھ دی، ہوتا پھر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کتاب کی تقریب رونمائی ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور تقریب رونمائی ہوتی ہے پروٹوکول کے ساتھ۔ جو میری اور آپ کی کتاب بھی لکھی جا رہی ہے نا، اس کی بھی قیامت کو تقریب رونمائی ہونے والی ہے، یہ بھی ملنے والی ہے مجھے اور آپ کو، ہمارے سامنے آئے گی۔ وہاں 1 نہیں 10 اور 20 کا مجمع نہیں، 100 1000 لاکھ کا مجمع نہیں، آدم سے لے کر اس کائنات کے پیدا ہونے والے آخری انسان تلک سب کے سامنے اس کتاب کی رونمائی ہوگی، تقریب ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اگر دائیں ہاتھ میں مل گئی، اچھی کتاب لکھوائی، بول بول کے کہے گا آؤ لوگو پڑھ لو میری کتاب، آؤ پڑھ لو۔ اس کتاب کے عنوان بھی خوبصورت ہیں، اس کی عبارتیں بھی خوبصورت ہیں، اس کی ہیڈنگ بھی خوبصورت ہے، اس کا ماحول بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹائٹ تھا، آؤ پڑھو، اقرؤوا کتابیہ، آؤ میری کتاب کو پڑھ لو۔ پھر انعام کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں فَإِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ اصحاب الیمین میں سے نکلا، کتاب خوبصورت ہوگی اس کی، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، پھر نعمتوں والی جنت اس انسان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی ہی کتاب لکھ کے دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ رکھے، موت دے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں اپنے پاس بلائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔